بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمسایہ کے حقوق۔ اسلام میں حقوق کی عمارت قرابت، نسبت اور تعلق پر قائم ہے، خواہ یہ قرب اور قرابت دینی، ایمانی اور روحانی ہو یا نسبی ہو، نظریاتی ہو یا جسمانی اور مکانی ہو۔ یہی قرب اللہ اور رسول سے بھی تعلق کی بنیاد ہے، ارشاد ربانی ہے، اور ہم بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں۔ قرآن نے ہمسائے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ عربی میں پڑوسی اور ہمسائے کو جار اور پڑوس کو جوار کہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور رشتہ دار، ہمسائے، اجنبی، پڑوسی اور مجلس کے ساتھی کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پہلا درجہ رشتہ دار پڑوسی کا ہے، دوسرا اجنبی پڑوسی کا، اور تیسرا مجلس یا سفر کے ساتھی کا۔ وصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی سے مراد ہم جماعت، ہم سفر یا ایک دفتر اور ایک ادارے میں کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ غریب پڑوسی کی مالی اعانت کرنا، بوقت ضرورت کام آنا، ہدیے اور تحفے دینا، بیماری کے موقع پر عیادت کرنا، اپنے کسی عمل یا حرکت سے ایذا نہ پہنچانا، انتقال کی صورت میں جنازے میں شریک ہونا، یہ سب پڑوسی کے حقوق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جبرائیل امین نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے خیال گزرا کہ کہیں انہیں وارث نہ قرار دے دیا جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ اور ایک اور حدیث کی روح سے کسی شخص کی شرافت کی دلیل اس کے پڑوس کی گواہی ہے۔ زناکاری ویسے بھی بدترین اور سنگین جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے والا 10 گنا زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اسلام نے غیر مسلم ہمسائے سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی ایک یہودی تھا۔ ایک بار آپ نے بکری ذبح کی تو گھر والوں سے فرمایا کہ تم نے میرے یہودی ہمسائے کو بھی کچھ بھیجا ہے۔ اس کا ایک تو انسانی پہلو یہ ہے کیونکہ اسلام انسانی اقدار کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اور دوسرے اس کا یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے۔